لوگوں نے ان اعمال و احکام کی پیروی کی جنہیں شیاطین سلیمان کی طرف منسوخ کر کے پڑھا کرتے تھے. سلیمان کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ انہی شیطانوں کا کفر تھا کہ لوگوں کو جادوگری سکھلاتے تھے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اس طرح کی کوئی بات نازل ہوئی تھی. وہ جو کچھ بھی کسی کو سکھلاتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک فتنہ ہے، پھر تم کیوں کفر میں مبتلا ہوتے ہو. لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے جن کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے تھے. وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا یہ کہ اللہ کے حکم سے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو. یہ لوگ کتاب الہی کو چھوڑ کر ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو انہیں سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادوگری کا خریدار ہوتا ہے اس کے لیے آخرت کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. بس افسوس ان کی اس خریداری پر. کیا ہی بری جنس ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی نجات فروخت کر دی. کاش وہ اس حقیقت کی خبر رکھتے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس آیت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. یہ 2 فرشتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی کہانیاں، بنی اسرائیلی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں، سچی کہانیاں. ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، مختصر بات اس کو سمجھ لیں اور وہ ذہن میں رکھیں. آپ اس آیت کو سمجھ جائیں گے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ 2 فرشتے زمین پر بھیجے نا تو انہیں آزمائش کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے جو چند کہانیاں کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑی سچی ہوں، کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کتنی نافرمانی کرتا ہے انسان اللہ کی، ہم تو کبھی نہ کریں، ہم تو اتنی سی بھی نافرمانی نہ کریں. اللہ نے کہا جاؤ پھر ذرا ان کی دنیا میں دیکھو انسان کتنی آزمائش میں. ان آزمائشوں سے نکل گیا نا تو وہ ہے جنتی، اور اس کے پھر درجے فرشتوں سے بھی اوپر ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرشتوں کے متعلق کہانی گھڑ دی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے اور سکھلاتے تھے. اللہ نے صاف کہہ دیا سلیمان علیہ السلام کوئی جادو نہیں کرتے تھے، نہ وہ جادو سیکھتے تھے نہ سکھاتے تھے. قرآن میں کہہ دیا وہ حکمت کی کتابیں پڑھتے تھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جادو پڑھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جادو عام تھا. جس طرح آج کل نیٹ ورک عام ہے، یہ میڈیا عام ہے، ہر بندہ اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر بندہ یہ چیز اے آئی کا کام سیکھنا چاہتا ہے اور ہر بندہ سیکھ رہا ہے. اس زمانے میں جادو تھا، ہر ایک دوسرا بندہ جادو میں ماہر. اس لیے انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام بھی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ جادو سیکھتے ہیں. وہ جادو کوئی نہیں سیکھتے، وہ اللہ کی حکمت کی کتابیں تھیں، اللہ کے پیغامات تھے جو بھی تھے. بہرحال ہاروت اور ماروت بھی یہ 2 جو فرشتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چند چیزیں سکھا دی تھی. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ جیسے میرے پاس موبائل ہے. یہ کون آ رہی ہے؟ نہیں میں اچھی جایا. اچھا، جیسے میرے پاس موبائل ہے اور موبائل جو ہے نا اس کے اندر دنیا جہان کی چیزیں ہیں. میں چاہوں تو ساری غلط چیزیں سیکھ لوں، میں چاہوں تو اچھی چیزیں سیکھ لوں. یہ قرآن کا سارا کام سیکھ لوں. اسی میں سے میرے لیے اتنی آسانی ہو گئی کہ کتاب ڈھونڈنے کی، کتاب پکڑنے کی، کتاب بازاروں میں جا کے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دیکھیں ہم خط نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ اگر میں اس موبائل سے چاہوں تو جو مرضی کام سیکھوں، آزاد ہوں میں. اسی طرح ہاروت اور ماروت جو باتیں سکھاتے تھے لوگ ان سے سیکھ کے ایک تو مجبور کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی یہ کام ہمارے لیے ہے، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تم سیکھ کے ہمیں غلط استعمال کرو گے. اور لوگ غلط استعمال کرتے تھے اسی کو پڑھ کے اور طریقے سے یا کسی طرح بھی اس کو استعمال کر کے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ جادو میں ماہر تھے. وہ میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے، لڑائیاں جھگڑے وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتے. اب اس موبائل کو ہی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کی بیٹی کی بھی تصویر وہ اے آئی سے بنا لیں اور اس کو برے لباس پہنا کے لوگوں میں کر دیں، وہ وائرل ہو جائے گی اور وہ گھرانہ تباہ، زندگی تباہ. یا آپ کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی، آپ جو مرضی کریں. اب یہ چیز ہمیں یہ تو نہیں نا کہتی کہ یہی والا استعمال کرو کام، آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو مرضی کریں. اس لیے ہاروت اور ماروت نے کہا دیکھو ہمارے پاس جو علم ہے وہ نہ سیکھو، ہم تو خود اس فتنے میں آئے ہیں اس دنیا میں. وہ فتنہ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے کلمات سکھا دیے تھے کہ توبہ کرو، اور وہ لوگ کہتے تھے ہمیں سکھاؤ. وہ مشہور ہو گئے تھے، کہیں لوگوں کو پتہ چل گیا جو بھی تھا، واللہ عالم اس وقت کا واقعہ. اس لیے میں آپ کو کہا کہ میں نے سوچا کہ ہاروت اور ماروت کا تھوڑا سا سمجھا دوں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو تم. اب لوگ اس سے غلط علم سیکھ کے، وہ علم سیکھ کے غلط استعمال کرتے تھے. تو یہ بات ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دے دی کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے. وہ تو خود آزمائش میں آئے تھے اس دنیا میں کہ واقعی بھی دنیا بہت بڑی آزمائش ہے. اب دیکھیں نا وہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھو. انہوں نے جنت دیکھی، انہوں نے کہا اتنی پیاری ہے کہ ہر کوئی کہے گا میں چلا جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل دوبارہ جا کے دیکھو. دیکھا تو وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی، اوپر لکھا ہوا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ. انہوں نے کہا اتنی پابندیاں، یہ جنت میں شاید ہی کوئی جائے. تو دوزخ کو جا کے دیکھا. اللہ نے کہا تو دوزخ جو ہے نا وہ اتنا خطرناک لگا. انہوں نے کہا اللہ اس میں نہیں کوئی جائے گا. پھر جا کے اس کے اوپر اس کی پابندیاں دیکھی کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. تو آ کے
جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہر کوئی نہ جہنم میں کہیں چلا جائے، یہ کہاں لوگ رکیں گے؟ تو یہ دنیا آزمائش ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ مشکل ہے انسان بننا، اس لیے ہوگی بات ہے نا یہ تھوڑی سی کلیئر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 103 پڑھتے ہیں ہم، اور پہلا سوال جا رہا ہے ہمارا، اگر یہ لوگ احکام الہی پر ایمان لاتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تو نیک عملی کی راہ اختیار کرتے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی بہتر اجر ہوتا، کاش وہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اسلام پیغمبر اسلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو چاہو تو منکرین حق کی طرح رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ انظرنا کا لفظ بولو، جی لگا کر سنو، منکرین حق کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اللہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ اوپر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور ایسے ایسے لفظ سے بلاتے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو غلط ہے، اس کا مطلب انظرنا کہو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری بات سن لیجئے، منکرین حق کی طرح نہ بلاؤ۔ ہم لوگ کوئی اچھا بندہ ہو نا، اچھا بندہ خاندان میں، اور اس سے جلسی ہونا شروع ہو جائے لوگوں کو، تو وہ کہیں گے او بھائی ذرا یہ بھی بات بتاؤ نا، تنزیہ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے بات لگا رہا ہے۔ اس طرح اللہ نے فوراً پکڑی اور کہا ایسے نہ بلاؤ، اور کہہ دیا کہ یہ تو منکرین حق ہے، یہ عذاب والے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اور مشرک دونوں فریق نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر و برکت نازل ہو، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ ہم احکام میں سے جو بدل دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہوا ہے، سلطانی ہے اور اس کے سوا کوئی خوب سن لو اور اچھی طرح یاد رکھو، یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطانی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا کارساز بگڑی بنانے والا اور مددگار ہو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی ویسے ہی سوالات کرو جیسے آپ سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ جو کوئی بھی ایمان کی نعمت پا کر اسے کفر سے بدل دے گا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کہ فضول بکواس اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے بچو، یعنی فضول باتیں کرنے سے، یہ کیا کیا چیزیں بتا دی، اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے ڈرو، کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں خود جب تک نہ کہوں تم اس میں کوئی بات نہ پوچھو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ اہل کتاب میں بڑی تعداد، 108، کیا تم چاہتے ہو، یہ ہم نے پڑھ لی 109، اچھا چلے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی ویسے ہی سوالات کرو جیسے آپ سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کی نعمت پا کر اسے کفر سے بدل دے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب اس چیزوں سے یہ بھی سیکھیں کہ انسان کی اوقات ہی کیا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں وہ آیت پڑھی ہے اور بھول گئے۔ وہ رب ہماری زندگی جب سے شروع ہوئی ہے نا حساب کتاب کے لائق، تب سے ایک ایک ذرہ لکھ لے گا، ہمیں نہیں پتا چلنا، ہم سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہم تو وہ ہیں، یہ دیکھ لیں ایک سیکنڈ میں آیت پڑھتے اور بھول جاتے ہیں کہ پڑھی ہے کہ نہیں، وہ رب نہیں بھولنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لٹا دے، اگرچہ ان پر سچائی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس حسد سے جس کی جلن ان کے اندر ہے، پسند نہیں کرتے کہ تم راہ حق میں ثابت قدم رہو۔ بس عفو درگزر سے کام لیتے رہو، ان کے عزائم کو مٹی میں دبا دو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ دیکھیں کافروں کی کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ ان کے دل تمہارے لیے اتنے حسد سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تمہیں کوئی نقصان ہو، لیکن تم عفو درگزر سے کام لو۔ آپ جب کسی سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں نا تو وہ بندہ نا بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا نہیں اس کے ساتھ کر رہا، اور وہ دیکھو سر، تو اللہ نے یہی سمجھا دیا۔ تو تم یہ جو چیز ہے نا خاموشی اور درگزر کر دینا، یہ نا کسی کے عزائم کو جو بڑے گندے ہیں ہمارے لیے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہی اللہ نے کہا ان کے عزائم کو مٹی میں ملا دو، یہ رویہ اختیار کر کے۔ بس تم کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو کچھ تم اپنے لیے نیکی کی پونجی پہلے سے اکٹھی کر لو گے، اللہ کے پاس اس کے نتائج و ثمرات موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی اور عیسائی نہ ہو، یہ ان کی امنگیں اور آرزویں ہیں،
तुम इनसे